کی شخصیت کے بارے میں زبان کھولنے کی جسارت ہی، یعنی دل ہی نہیں چاہتا ہے کہ جسارت کریں زبان کھولنے کی، کیونکہ وہ مظلومہ ہیں، وہ صابرہ، گو کہ ایرانیوں کی کتابیں چھاپی گئی ہیں اور ان کے اقوال، لیکن اگر علماء بزرگ جو ہیں ان سے پوچھا جائے تو ہمارا کلام ان کا ان سے مروی چیزیں کم ہیں. اب وہ بحث ہے، یہ بحث ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن انہوں نے اپنی خاموشی سے ہی دنیا کو روشن کیا. واہ 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 واہ. اگر تمام انبیاء اور اوصیاء، اولیاء، ائمہ ہے، اور اس خاموشی میں اگر آپ اسرار تراشیں اور کھوجیں تو ایسے جوہر آپ کو ملیں گے. واہ واہ. اس خاموشی میں کیا کہنا؟ واہ واہ واہ. بس قوت بینائی ہونا چاہیے، کیا کہنے، قدرت سماعت ہونا چاہیے. خاموشی کو بھی سننا ایک کمال ہے. کیا کہنا؟ کیا کہنا. میں شاعر نہیں ہوں، کیا کہنا؟ کیا کہنا؟ یہ بس دفتن دل سے کچھ باتیں نکل رہی ہیں. اس محفل کا آغاز حضرت مسرور نے تلاوت کلام پاک سے کیا تھا، سورہ کوثر سے کیا تھا، اور آپ لوگ تو خیر بزرگ اس بات سے واقف ہیں، لیکن کچھ چھوٹے چھوٹے بچے ہم کو نظر آ رہے ہیں، ایک ہی یاد ظفر کے علاوہ، تو ان کے لیے عارف نے بھی ہم سے کہا تھا کہ میاں 4 منٹ جانتے ہیں اس لیے کہا تھا. یہی کہہ بھی سکتے ہیں، آپ کو انگلیوں سے اشارہ بھی کہ نہ ہم کہیں کہ سنا نہیں تھا. کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے. ہاں 3 نہیں. تو خیر سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. اللہم صلی علی محمد. تو اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں آپ سنی چکے ہوں گے. مختلف روایات ہیں. اہل سنت کی کتابوں میں ایک روایت ملتی ہے کہ، اور ہمارے یہاں کتب میں بھی ہے، کہ جب حضور پر طنز کیا تھا عاص ابن عمر اور حکم ابن عمر، کہ بیٹا نہیں ہے، اور ابتر کا لفظ جو آیے میں آیا ہے، آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ابتر کی سند بدل دیتا کیا ہے. کہنا؟ واہ 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 واہ. طنز کیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سورہ کی تفسیر اور توضیح اور تشریح کیجیے اور علماء کے پاس بیٹھیے، اور میری خوش قسمتی تھی کہ میرے استاد تھے شام میں جنہوں نے تقریباً کئی ہفتے صرف سورہ کوثر پر درس دیا تھا، اور کہا تھا کہ اگر اس سورہ کی گہرائیوں میں اتر جاؤ تو نہ فقط پورا قرآن بلکہ پورا فلسفہ حیات، فلسفہ ولایت اور برات، فلسفہ حیات ان کو مل کیا جائے. کہنا؟ واہ واہ واہ. اور اس کی انہوں نے ہر بہرحال گفتگو میں توضیح بھی کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، بچوں کے لیے ترجمہ ہے بہت بھونڈا سا ترجمہ، کیونکہ میں خاطی و عاصی گنہگار آدمی ہوں تو مفہوم بیان کر رہا ہوں. ترجمہ تو علماء و فضلاء و دبا کرتے ہیں، اکثر شعراء بھی بھولے سے کر جاتے ہیں. انا اعطیناک الکوثر. اب کوثر کا جو ترجمہ ہے اس کے لیے ایک پورا باب چاہیے، بالکل بے شک. کہ اللہ فرما رہا ہے کہ انا ان کو دے دیا، عطا کر دیا. آتیناک کا عطا جو ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں اسی لفظ سے مصدر
کوثر، یعنی ایک ایسی بیش قیمت اور بغیر انتہا کی پربرکت دولت جو تا ابد مٹ نہیں سکے۔ واہ واہ واہ، اب میرے بھی یہ الفاظ جو ہیں وہ کافی نہیں ہیں، لیکن میں آپ کو ایک وضاحت اس کی کر دوں کہ کیونکہ طنز تھا حکم ابن آس کا اور عمر ابن آس کا کہ آپ ابتر ہیں، آپ کے بیٹا نہیں ہے۔ اور دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے سماج میں آج بھی یہ تعصب ہے، ہم لوگ خود بھول جاتے ہیں کہ سلسلہ امامت بیٹی سے چلا کیا کہنا، کیا کہنا، واہ واہ واہ، ہم لوگ بیٹی کی نعمت کو، رحمت کو سمجھتے نہیں ہیں۔ واہ، ابھی آج بھی ہم نے سنا اب بیٹا ہو، بھائی کیوں ہو؟ ایک بیٹی کافی تھی، ایک بیٹی وہ ایسی بیٹی تھی کیا کہنا، واہ واہ، جس کے حوالے سے باپ کی پہچان کی جاتی تھی، شوہر کی پہچان کی جاتی کیا تھی، کہنے کیا کہنے، اور آج نہیں لاکھوں اور کروڑوں سادات دنیا میں کیا کہنا، واہ واہ، اسی نعمت اور وہی جو الکوثر۔ واہ، آپ لوگ سوچیں یہاں بہرحال سادات تشریف فرما ہیں، آپ لوگ بھی زندہ اس چیز کی دلیل ہیں کیا کہ کہنا، اللہ نے جو نعمت عطا کی تھی وہ آج تک کے یہاں چھوٹے سے یہ واہ محمود واہ 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 واہ، 1400 سال ہو گئے۔ کیا کہنا، واہ واہ، تو صلی اللہ ربک وانحر۔ اب آغا پویا تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہاں صلی یعنی عبادت کرو، صلاۃ اسی سے ہے، لیکن آغا پویا نے کہا کہ اگر عرفانی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہاں صلاۃ ظاہری معنی، اور اگر باطنی معنی کھوجنا چاہتے ہو تو اصل معنی یہاں ہے درود کی۔ کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، صلی اللہ ربک وانحر، اور وانحر یہ بھی بڑا دلچسپ لفظ ہے، اور قربانیاں کثرت سے، یعنی صلواتیں پڑھو، قربانیاں دو۔ اب وہ قربانی جس کا ذکر قرآن میں ہے ذبح عظیم، وہ تو قربانی ہے ہی ہے، لیکن اس یاد میں ایک دفعہ میں نے اسی ممبر سے، آپ لوگ کچھ لوگ تھے تو میں نے، بہرحال اس وقت موقع نہیں ہے، لیکن آیت کی توضیح کی تھی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، بل کہ یہ نہ سوچو، نہیں یہ نہ سوچو کہ وہ لوگ جو شہید ہو گئے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں، وہ مر گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ ان کو رزق بے شک بے شک، واہ واہ، وہ رزق یہ ہے جو اس وقت پیش کیا جا رہا ہے۔ واہ واہ، اس رزق کی اہمیت کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ تو وہ جو قربانی جس کا ذکر ہے، اس قربانی کی یاد کرنا بھی ایک گواہی ہے، واہ، یعنی شہید کی شہادت یعنی گواہی دینا بھی ایک عبادت ہے۔ واہ، بس وصلی لربک وانحر، انا اعطیناک الکوثر وصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ اور تمہارے جو دشمن ہیں وہ ہیں ابتر، کیا کہنا، واہ ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے، واہ، ان کی نسلوں کا پتہ نہیں ہے، ہمارا کسی کو اس وقت بھی نہیں پتہ تھا۔ تو اگر فلسفہ براءت اور ولایت سمجھنا ہو تو سورہ کوثر کافی ہے، اور اگر فلسفہ ولایت اور براءت کے منبع اور مصدر تک کے پہنچنا ہے کیا کہنا، واہ، تو فقط ذہن سے نہیں، فقط عقل سے نہیں، فقط زبان سے نہیں، بلکہ دل کی گہرائیوں سے، صدق دل اور خلوص نیت سے فاطمہ زہرا سلام کو پہچانیے، ان کی تسبیح آپ روز پڑھتے ہیں، کیا کہنا، واہ واہ، لیکن ان کے بارے میں سوچتے ہیں واہ، اللہ ان پر کیا مصیبتیں گزری، ان کے بہرحال پردے پر
اور ان کی محنت و مشقت پر تو بہت لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ عارفہ تھی، بے شک وہ عارفہ تھی، وہ اسرار قرآن کی مجموعہ تھی۔ کیا کہنے کیا واہ کہنے واہ 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 واہ. اور ایک بزرگ تھے آیت اللہ تہرانی، انہوں نے کہا تھا کہ بدقسمتی اس قوم کی یہ ہے کہ ایک تو بہرحال قول ہے کہ حضور کا قول ہے کہ ہماری اولادوں میں 2 اولادوں کو کم یاد کریں گے لوگ، ایک امام حسن علیہ السلام اور ایک آیت اللہ تہرانی نے اس پر حاشیے میں لکھا تھا کہ ارے ہم لوگ تو مردود ہیں، امام حسن اور امام حجت تک پہنچنے کے لیے اول تو بی بی فاطمہ کو یاد بے کریں۔ شک بے شک بے شک. تو بہرحال یہ کچھ کلمات تھے، آپ نے بھی ابھی اپنے کلام میں پڑھا تھا، ابا اور اللہ مقام ہوں، ان کے ذکر کے بغیر ہمارا بھی دل نہیں مان رہا تھا۔ ابھی ذہن میں آیا کہ انتقال کے بعد ایک کلپ بہت چلی تھی ان کی، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت فاطمہ حضرت زہرا عزیز، از سے نسبت وہ ابیہا وہ کیا کہنا، واہ واہ واہ. تو بہرحال دیکھیے، اصل میں ہم سے لوگ کہتے ہیں، آخری بات ہے اور آپ لوگوں کی زحمتیں تمام، لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہر سال محفلوں میں اور مجالس میں وہی باتیں کرتے ہیں، دل نہیں اٹھ جاتا ہے؟ واقعی یہ کسی نے بہت سنجیدگی سے، یعنی ہم کو اکسانے کے لیے یا نہیں پوچھا تھا سوال شاگرد کہ بھئی سبھی جانتے ہیں کربلا میں کیا ہوا، ائمہ کی سیرت، حضور کی سیرت، ائمہ کی اسوہ حسنہ کو سبھی واقف ہیں، وہی معجزے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو میں بھی خاموش ہو گیا کہ ان کو کیا، یہ تو جذبے سے تعلق رکھتا ہے، جذبہ ایمان سے۔ اب جذبہ ایمان کی ترجمانی کیسے کی جا سکتی ہے کہ یا تو آدمی درک کرتا ہے ذہن میں یا محسوس کرتا ہے دل سے، تو ان کو کیسے سمجھایا جائے؟ تو میں نے کہا کہ ہر دفعہ یوں سمجھیے یہ وہ نام ہیں، اگر وہ زبان پر آ جاتے ہیں، ان کا ذکر آ جاتا ہے، ان کی سیرت، ان کے اسوہ حسنہ کا ذکر، تو ایک تشنگی بڑھ جاتی ہے، واہ واہ واہ. اور آدمی تلاش کرتا ہے کہ نئے نئے زاویوں سے چیزیں بیان کریں، ہوتا نہیں ہے لیکن نیا بھی ہوتا ہے، کلام بہرحال نیا۔ تو یہ الہامی کیفیت جو ہے مدح اہل بیت کے سلسلے میں، یہ ایک معجزہ ہے جو ہمارے ہی قوم کو ملا ہے۔ آپ دنیا کی تاریخ میں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو ہر سال انہی تاریخوں پر، انہی ذوات مقدسہ کے بارے میں وہی باتیں کرتی ہو اور لگتی ہے کہ پیاس بجھنے کے برکت، عجیب نعمت ہے، اس کو ہم نہیں محسوس کرتے ہیں۔ تو بہرحال انہی باتوں کے ساتھ میں ایک بار پھر تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں، اور بی بی کی ولادت کے موقع پر دعا کرتا ہوں کہ ہماری گھر میں بھی ایک چھوٹی سی عزادار آئی ہیں، اور ان کے لیے بس یہی دعا ہے میرے لیے۔ بزرگوں کو بھی دیکھا ہے، ابا اس وقت ہوتے تو شاید یہی کیا کہ معاف فرمائیے گا، ابا اگر ہوتے تو شاید یہی دعا کرتے کہ ہم لوگوں کی پہچان، ہم لوگوں کی شناخت، ہم لوگوں کی آبرو، ہمارے اس چھوٹے سے قریے کا فخر، ہمارا سب کچھ، بس یہ چوکٹ۔ دعائیں تو سب دیتے ہیں، چھوٹی سی ہیں، ننھی سی ہیں، اور طول حیات اور عالمہ و فاضلہ بننے کے لیے، ایک پرہیزگار کی اور ایک
زاہدہ کی زندگی جینے کے لیے، لیکن اصل میں دل کی گہرائیوں سے بس ایک دعا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ نعمت اسی لیے عطا بھی کی گئی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہی عزاداری یہاں کی سنبھالیں گی انشاءاللہ، آمین الہی اور آمین. یہی ایک دعا ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ بہرحال آپ کے یہاں کے ماحول میں پیدا ہوئی، تو یہاں تو چھوٹا چھوٹا بچہ بھی اگر محمود آباد کا جو ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ ولایت کا پرچم بردار ہوتا ہے، لیکن ان کے لیے دعا یہ ہے کہ وہ عزاداری کی معرفت کی اس منزلوں تک کے پہنچ جائیں کہ بظاہر و بباطن محمود آباد کی عزاداری کو فروغ، آمین الہی آمین. اور وہ واقعاً خادمہ، بلکہ خادمہ بی بی فاطمہ کی خادمہ بننے کی ان کو اللہ توفیق دے، اور اس لائق بنائے کہ آپ سب کی خدمت کر سکیں، اور محمود آباد کا یہ جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اب صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اور مجھے بہت فخر ہے کہ اب کہیں بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ سوشل میڈیا وغیرہ کی وجہ سے یہاں کی عزا کا واقعاً آپ کو خود نہیں تصور ہوگا کہاں کہاں چرچا ہے، کیونکہ وہ جو پرانا دستور تھا وہ تقریباً اب ہر جگہ ختم ہو گیا ہے، تو ہم لوگ سب شانہ بشانہ ہیں، جہاں ہمارے یہاں خوشی ہے وہاں غم بھی ہے، ساتھ ساتھ چلتے ہیں. جو لوگ خوشی پر زیادہ زور دیتے ہیں میں تو ان کو دہریے کہوں گا. یہ عجیب و غریب توازن ہے شادی و غم کا. دل چاہ رہا ہے اسی پر تھوڑی گفتگو کریں، لیکن فاروق بھی خفا ہونے لگیں گے تو بہرحال بہت دیر سے وہ سٹال لگائے ہوئے. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کو بھی بہت اور آپ لوگ دعا بھی کریں، وہ تمام ہمارے بزرگ جو یہ اثاثہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ان کے لیے بھی دعا کریں، اور اللہ ہم لوگوں کو اس لائق بنائیں کہ یہ سلسلہ میں جاری رکھیں اور سونپ سکیں اپنے.